ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کا اس وقت جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، قرآن کریم کی یہ مشہور سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ وہ سورت ہے قرآن پاک کی جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. بعض رکعتوں میں اس کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور بعض رکعتیں جیسے فرض کی آخری 2 رکعتیں ہیں اس میں پڑھنا یہ سنت ہے. البتہ یہ ہے کہ جماعت سے جب انسان نماز پڑھتا ہے، فرض نماز، تو اس میں یہ ہے کہ یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا. مقتدی حضرات جو ہے وہ اقتداء میں ہونے کی وجہ سے، اقتداء کی وجہ سے وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے. بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی صورت ہے جو تقریباً ہر نمازی کو، مسلمان کو یہ یاد ہو سورۃ الفاتحہ. حتیٰ کہ بچوں کو بھی یاد کرائی جاتی ہے اور یہ پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے سورۃ الفاتحہ. جو تو حدیث پاک میں اس کے بڑے فضائل بھی آئے ہیں سورۃ الفاتحہ کے، اور اس کے بہت سے نام بھی ذکر فرمائے گئے. مشہور نام تو یہی ہے سورۃ الفاتحہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے نام، سورۃ المسألہ بھی اس کا نام، اور سورۃ شفا بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے. علاوہ ازیں بھی اس کے حدیث پاک میں نام آئے ہیں اور علماء نے لکھے. ایک نام اس کا جو ہے وہ تعلیم المسئلہ ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے اللہ نے اس میں وہ بتایا. اور یہ سورت دراصل پورے قرآن کریم کا ایک یہ
خلاصہ آپ اس کو کہہ دیجیے، یا یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے قرآن کریم کے تمام مضامین کا ایک عنوان، اور بنیادی طور پر جو مضامین قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان سب کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا۔ اس اعتبار سے بڑی جامع یہ سورت ہے جو سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی طور پر اس میں جو مضمون بیان کیا ہے وہ دراصل یہ ہے کہ ایک تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی اور مانگنے کی جو طریقہ ہے اس کو سکھایا جا رہا ہے۔ اور اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی سے اگر کوئی مطلب اور کوئی ضرورت، کوئی حاجت پیش آتی ہے کسی کے ساتھ، تو مانگنے کے لیے پھر کچھ آداب ہوتے ہیں۔ سائل بھی جب آتا ہے کسی کے پاس تو وہ سائل آتے ہی فوراً کوئی اپنا مقصد نہیں بیان کرتا، کوئی حاجت کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ تمہید کے طور پر وہ کچھ اور مضامین کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد پھر مقصد آتا ہے۔ تعریف کی جاتی ہے کہ آپ کا خاندان بڑا اچھا خاندان، بڑے سخی لوگ ہیں آپ، تعریفیں کی جاتی ہیں ان کی بڑی، اور داد و دہش میں آپ کا بڑا ایک نام، وہ اپنے دور کے آپ جو ہیں وہ حاتم طائی، اور آپ میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ اس طرح کی خوبیاں ہیں، اس طرح کا تذکرہ، اس کے بعد پھر اپنا مدعا پیش کیا جاتا ہے کہ میں آپ کے پاس یہ امید لے کر آیا، تو کچھ نہ کچھ اسے مل جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو معاملہ ہے، جو ان کی ذات اقدس ہے، وہاں تو یہ ہے کہ کسی چیز کی کمی تو ہے نہ ہو سکتی، لیکن بہرحال ہم سب تمام اپنی حاجتیں اور ضرورتیں ان سے مانگنے کے ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو اس کا پھر ایک طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب تم نے سوال کرنا ہے تو اس کا ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تعریف کرو، جو حقیقی تعریف کا مستحق ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، تعریف ادھر آ جاؤ جی، لوگوں کی تعریفیں جب ہم کرتے ہیں تو وہ تعریفات جو ہے ہماری، وہ ضروری نہیں کہ وہ ہم ان کی تعریف میں جو الفاظ کہیں گے، جو مضمون بیان کریں گے وہ صحیح ہوگا، مبالغہ بھی ہو جاتا ہے، بلکہ بہت سی چیزیں ہم اپنے پاس سے ملا دیتے ہیں۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہم تعریف کریں اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، کوئی الفاظ اپنے پاس سے ہم ذکر کریں تو ظاہر ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کہہ دیں گے، ہمیں تو یہی معلوم نہیں کہ کون سے الفاظ ہمیں کہنے چاہیے۔ نازک معاملہ ہے، ذات اقدس بہت اونچی ہے، تو تعریف میں بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اور وہ ان کے شایع نشان ہوتے ہی
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا فضل اور کرم کر دیا کہ اپنی تعریف کے لیے جو الفاظ تھے وہ بھی خود ہی بتا دیے۔ ورنہ انسان خود تو اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف کرے گا، جو الفاظ بھی کہے گا پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، اور اس میں اگر تعریف بھی ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ حتیٰ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، وہ بھی یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تو آپ کی تعریف نہیں بیان کر سکتا۔ اندازہ لگائیے تو ہم کیا تعریف بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اور کیا حق ادا کریں گے، جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا کہ اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تو آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، آپ کی تعریف جو ہے اس کو میں صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ اصل میں آپ کی وہی تعریف ہے جو آپ نے خود ہی اپنی تعریف فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تعریف کے لیے جو الفاظ ہیں وہ بھی ہمارے جو تعبیر ہوگی، ہمارے جو الفاظ ہوں گے، چاہے کتنی ہی بلند و بالا تعریفیں ہم اپنے الفاظ میں کریں، لیکن اس میں بہت کمی ہوگی، تقصیر ہوگی، کوتاہی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اسی طرف یہ اشارہ کیا ہے، فرمایا کہ بندہ ہما بہکے سے تقصیر خیش، بندہ ہما بہکے سے تقصیر خیش، عذر بدرگاہ خدا آبرش، بندہ تو وہی ہے حقیقت میں صحیح کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام تر عبادات کے باوجود یہی کہے کہ اے اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، آپ کی تعریف جو ہے وہ ہم نہیں کر سکے جیسے ہونی چاہیے۔ بندہ ہما بہ کے ز تقصیر خیش، عذر بدرگاہ خدا آبرد، ورنہ سزاوار خدا بندیش، کسنت بانت کے بجا آبرد، کہتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے مطابق کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نے اس کی تعریف کا، اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا، نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی عبادت کر رہے ہیں حتیٰ تورمت قدمہ، پاؤں مبارک جو ہے متورم ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ نہ آپ کی عبادت کا میں حق ادا کر سکا ہوں، نہ آپ کی معرفت کا میں حق ادا کر سکا ہوں۔ وہاں صورتحال یہ، تو تعریف پھر وہی صحیح معنی میں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وہ خود اپنی تعریف فرمائے، کیونکہ وہ اصل تعریف کی مستحق ذات انہی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی تعریف کا خود ہی بتا دیا کہ میری تعریف کے لیے یہ الفاظ ہیں، یہ میں تمہیں سکھلا رہا ہوں، یہ اس طرح میری تعریف کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے میری تعریف۔ میں اس وقت یہاں کوئی تفصیلی مضمون تو بیان نہیں کرنا چاہ رہا، نہ اس کا موقع ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لفظ الحمد جو ہے وہ الف لام کی کتنی قسمیں ہیں، حمد کیا ہے، مدح کیا ہے، شکر کیا ہے، یہ ساری تفصیلات ایک ایک حرف میں جو مضامین ہیں اس سے متعلق ظاہر ہے کہ وہ چند منٹ یا گھنٹوں میں کیسے بیان ہو سکتے ہیں، یہ تو عمر کا کام ہے، معمولی الفاظ تھوڑے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے عالم صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں انہوں نے پوری ایک جلد لکھ دی ہے، دریا ہے
بحر لا ساحل لا، کوئی کنارہ ہی نہیں. ہم تو ایسے ہی بس جلدی جلدی جو ہے یہ الفاظ پڑھ دیتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے پردوں میں کیا معانی پوشیدہ ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، کیا اسرار ہیں اور کیا حکم ہے. اللہ اکبر. علماء، مفسرین اور اہل علم زندگی اپنی اس میں لگا رہے ہیں، ہر مرتبہ نیا سا نیا مضمون سامنے آ جاتا. وہ تو ظاہر ہے اس وقت بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے. مجھے تو اصل میں آج کے حوالے سے جو بات ہے وہ آگے چل کر کرنی ہے. خیر، اب یہ تعریفیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھو یہ تعریف ہے، تمام تعریفیں رب العالمین اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا جو ہے وہ پالنے والا ہے. مختصر میں بتا دیتا ہوں. الحمدللہ میں گویا ایک ہم نے دعویٰ کر دیا کہ ہر طرح کی تعریف، ہر قسم کی تعریف، حقیقی تعریف، اصل تعریف، ساری تعریف صرف کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. وہی اس کے مستحق ہیں، انہی کے لیے یہ تعریف خاص ہیں. الف لام کس معنی میں ہے؟ للہ میں کیسا الف لام یعنی لام ہے؟ یہ سب چیزیں ملحوظ رکھ کے میں بتا رہا ہوں ترجمہ اس کا. سوال یہ ہے کہ یہ ساری تعریفیں ان کے سزاوار اور مستحق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کیوں؟ الحمدللہ کا معنی تو یہ ہو گیا ہر وقت کی تعریف، ہر جگہ تعریف، ہر کرنے والے کی تعریف صرف اللہ کے لیے خاص ہے، وہی اس کے مستحق اور سزاوار ہے. کیوں؟ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کس لیے. اب تفصیل میں چونکہ نہیں جاؤں گا، اس لیے مختصر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کی دلیل بھی بیان کر دی. ساری تعریف اس کے لیے اس لیے ہے، رب العالمین ہے وہ. یہ دلیل ہے اس کی، الحمدللہ کی دلیل. ساری تعریفیں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے ہیں، وہی مستحق ہیں. ہر جگہ کی تعریف کرنے والا اسی کی تعریف کر رہا ہے، وہ سزاوار ہے اس کے. آخر یہ کیوں ہے بات؟ اس لیے کہ رب العالمین وہی ہیں. جب وہ رب العالمین ہے، تمام جہان کے پالنے والے ہی وہی ہیں، خالق وہی، مالک جو وہی ہیں، اس لیے سزاوار کے مستحق بھی وہی. دعویٰ اور دلیل ساتھ آ گئی. اب یہ ہے کہ وہ رب العالمین کیوں ہے؟ اب سوال یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ساری کائنات اور جتنے بھی جہان ہیں، چاہے وہ 40,000 ہیں، 80,000 ہیں، جو بھی ان کی تفصیل، ان سب جہانوں کی پرورش کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو پیدا کیا؟ کیوں پال رہے ہیں ان کو؟ کیوں ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ فرمایا الرحمن الرحیم. وہ رب العالمین اس لیے ہے کہ ان کی ذات رحمان اور رحیم ہے، بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والی ہے. ان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کو پالے. الحمدللہ رب العالمین، یہاں دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ساتھ آ گئی. رب العالمین یہ دلیل ہے الحمدللہ. اور یہ کہ رب العالمین کیوں؟ ہر ایک کے وہ رب ہیں، چرند پرند خزند انسان حیوان جتنی مخلوق ہے سب کی تربیت کرتے ہیں اور رب ہیں. کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ ان کے کوئی ذمہ تھوڑا ہی تھا، لیکن نہیں، وجہ یہ ہے اصل میں کہ ان کے رحمت کا تقاضا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس وجہ سے رب العالمین. اب یہ سوال پیدا ہو گیا ایک اور مزید، الرحمن الرحیم تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو دنیا کا نظام اللہ نے یہاں جوڑا اور چلایا ہے، تو یہاں تو عجیب و غریب صورتحال، لوگ
شریعت کے حکموں پر نہیں چلتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے پر، سارے معاملات صحیح طریقے سے ہمارے نہیں ہوتے۔ یہاں اللہ نے کچھ لوگوں کو ملکیت دی ہے، لیکن یہ ہے کہ بھئی کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کو مار دیا، ناحق ستا دیا، عجیب و غریب صورتحال یہاں پیدا ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ تو آخر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ انصاف کب ملے گا انسان پورے طور پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مالک یوم الدین۔ اگرچہ وہ مالک یہاں بھی ہیں، مالک تو وہ دنیا میں بھی ہر چیز کے، وہ اصل تو وہی ہے، لیکن یہاں عارضی ملکیت دی ہوئی ہے، عارضی ملکیت، تاکہ نظام قائم رہے عالم کا۔ ورنہ ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہر چیز، وہ مالک ہے، تم کون ہوتے ہو؟ جھگڑا بن جائے گا، جھگڑا بھی ہوگا نا اس میں۔ مولانا جلال الدین رومی نے لکھا ہے، وہ ایک آدمی کسی کے باغ میں چلا گیا اور جا کے اس نے مالٹے توڑ کے کھانا شروع کر دیا، کیلے، امرود اور سیب توڑ کے کھا رہا۔ مالی نے اس کو منع کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہیں؟ فلاں صاحب کا باغ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا یار فلاں صاحب کون ہوتے ہیں؟ ہر چیز اللہ کی ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ مالک بھی آ گیا باغ کا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نے کہا جی میں نے اس کو بہت روکا اور منع کیا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کا ہے، باغ بھی اللہ کا ہے، پھل بھی اللہ کے ہیں، میں بھی اللہ کا ہوں، آپ کیسے روک رہے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ ایک رسی لے کے آؤ اور ایک ڈنڈا بھی لاؤ ساتھ۔ رسی سے اس کو باندھ دیا اور کہا دیکھو کہ یہ رسی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، یہ ڈنڈا بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کی پٹائی کی خوب ٹکا کے اب کہنے لگا کہ ہاں نہیں جی یہ میں مانتا ہوں، یہ آپ کا ہی باغ۔ تو دنیا میں کچھ نہ کچھ اللہ نے یہ نظام چونکہ قائم فرمانا تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہاں عارضی طور پر ہی صحیح کچھ مالک تو بنایا ہے، لیکن اس میں ہر طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، ذاتی کمی بیشی ہو سکتی ہیں، تو اس کا پورا فیصلہ جو ہے وہاں کیا جائے گا۔ اس لیے فرما دیا مالکی یوم۔ مالکی یوم الدین بھی کیوں ہے؟ یہ بھی اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تقاضا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ظلم کو لوگوں سے دور کرے، ان کا صحیح حق ان کو پہنچے، ان کی داد رسی کی جائے، یہ بھی اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تقاضا ہے۔ اس لیے فرما دیا مالک یوم۔ اب اچھا مجھے بتائیے، اب سمجھ میں تو انشاءاللہ آپ کے آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے کہ وہ رب العالمین، رب العالمین رحمان الرحیم ہونے کا تقاضا ہے، یہی تقاضا ہے مالک یوم الدین ہونے کا بھی۔ تو جب اللہ جل شانہ میں یہ ساری صفات پائی جا رہی ہیں تو پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ مدد کس سے لینی چاہیے؟ اسی لیے فرما دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے یہ متفرع ہے پہلے جملوں پر، صرف آپ کی عبادت، صرف آپ ہی سے ہم امداد چاہیں گے۔ کیوں؟ مستعان اور معبود ہونے کے لیے، معبود اور مستعان ہونے کے لیے یہ شرط ہے، وہ ذات معبود ہو سکتی ہے، وہ ذات مستعان ہو سکتی ہے جو کیا ہو؟ رب العالمین ہو، رحمان اور رحیم ہو اور مالکی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب العالمین بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، تبھی تو ہم اور مالکی یوم الدین بھی ہیں، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو ذات رب العالمین نہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ معبود نہیں بن سکتا، رحمان اور رحیم نہ ہو نہیں بن سکتا معبود۔ جو مالک یوم الدین ہی نہیں ہے وہ رحیم، وہ کیسے معبود بن جائے گا؟ اسی طرح جس ذات میں یہ صفات موجود نہ ہو ان سے مدد بھی نہیں چاہی جا سکتی، وہ مدد نہیں کر سکتے ما فوق الاسباب۔
وہی ذات اس کی مستحق ہے معبود ہونے کی، مستعان بننے کی، وہی ذات اقدس مستحق ہوگی جس میں یہ صفات ہوں کہ وہ رب العالمین بھی ہو، رحمان اور رحیم بھی ہو اور مالکی، اس میں اس کو ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو معبود سمجھ رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات اقدس معبود ہے، وہی مستعان ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دلائل اس کے پہلے آ گئے سارے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی، یہ سب دلائل کس کے؟ وہ جو آگے آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک، کیوں بھی آپ کی اے اللہ ہم آپ کی صرف تعریف عبادت کریں گے، آپ سے ہی ہم مدد چاہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رب العالمین ہیں، رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، مالکی یوم الدین بھی ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معبود بھی وہی اور مستعان بھی وہی ہیں، صرف وہی اور کوئی نہیں۔ یہ تو علماء طلباء توجہ کریں گے کہ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایاک نعبد فرما رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ عبارت یوں بھی ہو سکتی تھی نعبد ایاک، اس لیے کہ مفعول جو ہے وہ بعد میں آیا کرتا ہے، فعل فاعل پہلے آتا، یہاں مفعول کو مقدم کر رہے، نعبد ایاک نہیں فرمایا جا رہا، ایاک نعبد، ایاک کو مقدم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں حصر کا معنی پیدا ہوگا۔ اب یہ معنی ہوگا فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف، یہ صرف کا معنی جو ہے کہاں سے پیدا ہوگا؟ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، ایاک کو مقدم کرنے کی وجہ سے یہ معنی بنے گا صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی نعبدک ولا نعبد غیرک، نستعینک ولا نستعین غیرک، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔ خیر بہرحال وہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ مجھے اس وقت کوئی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر نہیں کرنی ہے، نہ اس کا یہ وقت ہے، یہ تو بہت لمبا پروگرام ہے، اس کے لیے تو عمر چاہیے بہت بڑی۔ لیکن اتنی بات واضح ہو رہی ہے چند لفظ موٹے موٹے انداز سے، یہ سادہ سے انداز، کہ اب دیکھو یہاں تک کیا ہوا۔ یہ جو الحمد شریف کی تین چار آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ہم اس ساری تفصیل کی روشنی میں جب اس کو سمجھیں گے، دماغ سے سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب کچھ اسی سے کہہ رہے ہیں، اسی سے خطاب ہو رہا ہے، اسی کی تعریفیں کر رہے ہیں نا۔ تو یہاں تک یہ سب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف تو ہوئی، لیکن ہمارے الفاظ میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے الفاظ میں اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں اس کی تعریف کے لیے، اور جو الفاظ ہوں گے وہ کوتاہ ہوں گے، وہ تقصیر ہوگی ان میں، وہ پورے طور پر حق ثنا ادا ان سے نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ الفاظ بتا دیے کہ ہماری تعریف ان الفاظ سے کرو۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہ الفاظ دہرائے نہیں ہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ کی تعریفیں کی ہیں ہم نے، یہ سارا سمجھ کر ہم نے کہا جو مضمون ہے الحمدللہ، پھر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، یہ کس کو کہہ رہے ہیں ہم؟ ایاک خطاب ہے نا اللہ تعالیٰ سے، کاف۔ اب ہاں یہ بھی عجیب بات، لیکن خیر مجھے تفسیر نہیں کرنی، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ پہلے جو جملے آئے وہ خطاب نہیں تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، خطاب نہیں تھا اس میں، لیکن جب عبادت کا اور استعانت کا ذکر آیا تو خطاب شروع ہو گیا، کاف خطاب کے لیے آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
یہ تو بلاغت اور معانی سے متعلق باتیں ہیں، طلباء علماء اس کو سمجھتے ہیں، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اب تعریف کا جو مقصد تھا، اللہ تعالیٰ کی حمد کا، ثنا کا، ان کی تعریفوں کا جو مقصد ہمارا تھا، وہ تو دراصل مانگنا تھا اللہ تعالیٰ سے، کچھ مانگنا چاہ رہے تھے، تو وہ بھی انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ تمہیں کیا بہتر ہے تمہارے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے، تم پتہ نہیں کیا مانگنے بیٹھ جاؤ، ہم ہی تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تم یہ مانگ لو۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ہم سے یہ مانگو، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، اهدنا الصراط المستقيم، اے اللہ صحیح راستہ ہمیں دکھا دیجیے۔ عام طور پر یہ ترجمہ لوگ کرتے ہیں، ان کو یہی یاد ہے چاہو، لیکن اس پر تو غیر مسلم اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی آج تک تمہیں سیدھے راستے کا نہیں پتہ چلا، ہر نماز میں کہہ دیتے ہو اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، ساری زندگی پڑھتے رہتے ہو، مانگتے رہتے ہو، ملے گا کب؟ اس لیے اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی، اهدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کے بندو، امت بھی پڑھ رہی ہے یہ لفظ، اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو صراط مستقیم کا پتہ نہیں تھا، وہ تو صراط مستقیم ہی پر تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اللہ سے کہہ رہے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اس کا یہ ترجمہ تھوڑا ہی ہوگا جو ہم کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو پڑھتے تھے نا نماز میں، صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں، اہل بیت نے بھی پڑھا، اولیاء اللہ بھی پڑھتے آ رہے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، طلباء بھی پڑھتے ہیں، ساری امت 1400 سال سے کہہ رہی ہے اهدنا الصراط المستقیم۔ ارے اب تک صراط مستقیم نہیں معلوم ہوئی، وہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ اهدنا الصراط المستقیم، ہم بھی غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے ہم اس بات۔ ارے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، جو جس شخص کو واقعتاً ابھی تک صحیح راستے کا پتہ نہیں ہے، وہ اگر اهدنا الصراط المستقیم کہے گا، اس کا یہی معنی ہوگا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اور جسے پتہ ہے صراط مستقیم کا، جس کو پتہ ہے وہ سمجھتا ہے صراط مستقیم کو، وہ جب کہہ رہا ہے، اس کو چھوڑو یار، اس توجہ کو رکھ، صراط مستقیم پر چلو، اهدنا الصراط المستقیم، پتہ تو ہے اس کو، وہ کیا پھر وہ جو اهدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے، اس کا یہ ترجمہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے سیدھی راستہ دکھا دیجیے، وہ تو اس کو دکھایا ہوا ہے، وہ تو چل رہا ہے، اس کا معنی اس وقت یہ ہوگا ہدایت کا، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں پتہ تو ہے اس راستے کا، علم ہے ہمیں کہ یہ ہے اللہ کا راستہ، یہ ہے رسول اللہ کا راستہ، یہ ہے دین کا راستہ، لیکن ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر بڑی سستی اور کمی ہے، آپ اپنی مہربانی سے ہمیں اس راستے پر چلا دیجیے۔ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اور جو اس راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، صحابہ ہیں، بڑے لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر قائم ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں اهدنا الصراط المستقیم؟ اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ ہمیں چلا دیجئے، ہمیں دکھا دیجئے، نہیں، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم اس صحیح راستے پر چل رہے ہیں، لیکن ہمیں ثابت قدم رکھیے، موت تک ہمیں جو ہے اس پر ثابت قدم رکھنا۔ اب سمجھ میں آ گیا اهدنا الصراط؟ ہر ایک کے لیے الگ مفہوم ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ معنی ہوتا ہے، ہدایت کے کئی ترجمے ہیں، کئی اس کا جو ہے مفہوم ہوتا ہے، ایک ہی معنی تھوڑی ہوگا سب جگہ۔ تو خیر بہرحال کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مانگ لو مجھ سے اهدنا الصراط المستقیم، اپنے اپنے درجے کے مطابق معنی ہوگا اس کا، سب کے لیے ایک معنی نہیں ہوگا۔ اهدنا الصراط المستقیم کس کا راستہ ہے؟ وہ سیدھا راستہ، اے اللہ یہاں تو سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارا راستہ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے راستے پر ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ٹھیک ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور میں اصل میں ہم ایک معیار بتا دیتے ہیں تمہیں، اور وہ مجھ سے تم
خود کہو اب میں نے جو الفاظ سکھائے ہیں وہ مجھ سے خود تم ان لفظوں میں مجھ سے یہ کہو کہ اے اللہ ہمیں وہ راستہ چاہیے الذین انعمت علیہم صراط الذین جن پر آپ کا کیا ہوا انعام آپ نے جن پر کیے ہیں ان کا راستہ ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم وہ مبدل منہ ہے، وہ کیا ہے مبدل منہ ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم ترکیب میں اس سے یہ بدل ہے. تو آپ کو کیا پتہ آپ سر ہلا رہے ہیں؟ آپ نے گرامر پڑھی ہے تو کیوں سر ہلا رہے ہیں؟ مجھے پتہ تو ہے ایسے تصدیق کر رہے ہوں گے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، یہ تصدیق نہیں کر رہے، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلو تصدیق بھی کر دیں گے تو کوئی بات نہیں، بات تو میں صحیح کہہ رہا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم یہ اہدنا الصراط المستقیم کا بدل ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ بدل جو ہے وہ عبارت میں مقصود ہوا کرتا ہے. تو اصل میں گویا ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پر آپ کے نام، یا اس پر چلا دیجئے، اس پر ثابت قدم رکھیے جن پر آپ کے انعامات ہیں. اصل میں ہم یوں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ تو رہے ہیں لیکن کہہ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجیے اور اس پر چلا دیجیے جن پر آپ کا مقصود وہ ہے، مقصود وہ. بدل مقصود ہوتا ہے، میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا. خیر وہی بات آگے کہ تفصیل میں تو جانا نہیں ہے، تفصیل بھی نہیں کر سکتے، وقت نہیں ہے نا. صراط الذین انعمت علیہم. اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ صراط الذین منعم علیہم جو ہیں ان کی کیا صفات ہیں؟ جن پر انعام ہیں وہ تو 4 طبقات ہیں. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں آگے جا کے بیان کر دیا لِأَنَّ الْقُرْآنَ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا. ایک جگہ قرآن پاک مختصر بیان کرتے ہیں، آگے جا کے تفسیر ہو جاتی ہے، تفصیل ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک تفسیر ہے قرآن پاک. منعم علیہم کا راستہ چاہیے جن پر انعام ہے. یہاں ذکر نہیں فرمایا کہ وہ کون طبقات ہیں، ان کا ذکر آگے جا کے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جن کا ہم نے راستہ مانگا ہے ان کا ذکر یہاں نہیں فرمایا، وہ آگے جا کے آ رہا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ان کا راستہ مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، اس پر چلنا چاہ رہے ہیں. اس پر چلنے کے لیے یہ کہ اگر چل رہے ہیں تو اس پر ثبات ہمیشہ اور دائمی طور پر چلنا چونکہ چاہ رہے ہیں، تو استقامت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں ان کے راستوں پر جو انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور صالحین کا ہے. آگے جو فرمایا غیر المغضوب علیہم، یہ انہی منعم علیہم کی ایک اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ وہ منعم علیہم جو ہے ان کی جن پر انعام ہے وہ کیسے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے یہاں پر یہ صفت بیان کی ہے. اس کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں ترکیب میں، یہ بدل بھی ہو سکتا ہے. صفت اگر آپ یعنی ان کی قرار دے رہے ہیں تو معنی پھر یہ بنے گا. اکثر ترجموں میں یہاں جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا بہت سے حضرات نے، وہ ترجمہ اس کا جو کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا. صحیح ترجمہ یہ ہے جو میں آپ کو اب بتا رہا ہوں. مشہور تو یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر آپ کے نام ہوئے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو کیا ہوئے گمراہ ہوئے. تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. مشہور ترجمہ یہی چل رہا ہے، سب لوگ یہی کر رہے ہیں، بڑے بڑے حضرات نے یہ ترجمہ کر دیا ہے، لیکن یہ صحیح ترجمہ نہیں. صحیح ترجمہ اس کا وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ بدل ہے یا صفت ہے کس سے؟ الذین انعمت علیہم.
ان کی صفت ہے، یہ ان سے بدل ہے۔ ترجمہ اب کیا ہوگا؟ سنو صحیح ترجمہ اس کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ ان کی کیا صفت ہے؟ غیر المغضوب علیہم، وہ ایسے ہیں منعم اور انعام یافتہ کہ ان پر تیرا نہ غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ۔ یہ نہیں ہے نہ ان لوگوں کا راستہ، یہ نہیں صحیح ترجمہ۔ صحیح ہے کہ یہ منعم علیہم کی صفت ہے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں منعم علیہم، ایسی جماعت ہے، وہ ایسے لوگ ہیں، نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی ان پر غضب ہوا۔ یہ صفت بیان کی جا رہی ہے۔ صحیح ترجمہ یہی ہے۔ حضرت شیخ العالم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے، اور بالکل صحیح فرمایا حضرت نے کہ اصل ترجمہ اس کا یہ بنے گا۔ خیر یہ تو علمی کوئی بات شاید ہو، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ دو صفتیں اللہ نے ان کی بیان کر دی منعم علیہم کی، کہ وہ مغضوب بھی نہیں ہے اور گمراہ بھی نہیں ہے، وہ کون ہیں جو مغضوب ہیں اور گمراہ ہیں؟ وہ ہے یہود و نصارہ۔ مجھے اصل تو یہی بیان کرنا تھا کہ یہود اور نصارہ وہ ایسے سازشی لوگ ہیں، اسلام کے مخالف اور اسلام کے دشمن ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھیے منعم علیہم، جہاں ان لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا جن پر اللہ کا خاص انعام ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین، انبیاء، اللہ جل شانہ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر ان کی جو صفت بیان کی ہے یعنی منعم علیہم کی، اس میں اس بات کی طرف بھی وضاحت کر دی کہ جن پر غضب ہیں اور جن پر اللہ کے جو ہے وہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، وہ ہمارے لیے ہمیشہ درد سر بن کر رہے ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ یہود ہیں اور نصارہ۔ قرآن کریم کا پہلا حصہ آپ سورہ بنی اسرائیل، وہ سورۃ البقرہ 1.25 پارہ، اس میں ساری یہی چیزیں آ رہی ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ تو یہ سازشی اسلام کے دشمن ہیں یہ یہود اور نصارہ، شروع سے ہی یہ اسلام کے مخالف چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے، تو مسئلہ تو یہی، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے آپ نہیں، آپ کس میں سے ہیں؟ بنی اسماعیل۔ ایک ہے بنی اسرائیل اور ایک کیا ہے؟ بنی اسماعیل۔ تو آپ بنی اسرائیل سے تو ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت یعقوب کی اولاد میں نہیں ہے نا آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے یہود نے ہمیشہ اور نصارہ نے آپ کی مخالفتیں کی ہیں، اور کبھی بھی وہ مسلمان کے حق میں جو ہے یہود اور نصارہ مخلص نہیں ہو سکتے، راضی نہیں ہو سکتے، اور یہ اس قدر سازشی لوگ ہیں۔ آپ جو تاریخ دیکھتے اور پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں اس بات کو، یا قرآن کریم انہوں نے پڑھا ہے یا احادیث پاک کا انہوں نے مطالعہ کیا یا پڑھا ہے احادیث کو، یہ واضح سی بات ہے بالکل کہ انتہا درجے کے سازشی لوگ ہیں، اسلام کے دشمن اور اسلام کے مخالف ہیں یہ لوگ۔ اب انہی لوگوں نے وہاں قبضہ کیا ہوا بیت المقدس پر، اور اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں، کیا ہنگامے اور کیا وہاں حالات ہو رہے ہیں، حماس کا اور وہ غزہ کا جو محاصرہ اب ان ظالموں نے کیا ہوا ہے، وہ سارے دلدوز حالات ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ دراصل یہ اسلام کے مخالف اور اسلام کے یہ لوگ دشمن ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے وہاں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ بیچارے بڑے مظلوم ہیں وہ لوگ وہاں کے، مغلوب، ان پر اس وقت غلبہ ہے، انتہا درجے کے وہ پریشان، ان کی حالت سے وہ
دو چار ہیں اور گزر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی یہ سازشیں، اور پھر یہ ہے کہ جتنے غیر مسلم ممالک ہیں تقریباً سب کے سب وہ ان کے ساتھ ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، سارے کافر اکٹھے ہو کر وہ ایک ملت بنے ہوئے ہیں، وہ اکٹھے۔ اور ظاہر ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ تو آپ بھی سمجھتے اور جانتے ہیں، امریکہ کا بغل بچہ، امریکہ نے ہی اس کو جنم دیا ہے نا، اسرائیل، تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے کھلم کھلا وہ دشمن ہیں، اور سارے یہ ممالک جو ہیں اکٹھے ہیں تقریباً کافر۔ لیکن افسوس کہ مسلمان ممالک کو بھی متحد ہونا چاہیے تھا، مسلمان ممالک کی بھی یہ ذمہ داری تھی اسلامی ممالک کی کہ وہ بھی متحد ہوتے، متفق ہوتے، 57 کے قریب غالباً اسلامی ملک، لیکن کوئی اتحاد اتفاق ان میں نظر نہیں آتا، صرف زبانی بیانات دے رہے ہیں بس، حکومتیں زبانی بیان دینے پر اکتفا کر رہی ہیں، اور وہاں جو صورتحال ہے وہاں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک مکمل جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے جو ہے ہمارے لوگ بالکل غفلت کے اندر ہیں، اور دن بدن وہاں پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بہرحال حکومت سے بھی مطالبہ ہم کرنے میں بجا ہے کہ وہ اور اسلامی ممالک سے بھی کہ وہ اس سلسلہ میں اپنا جو ان کا کردار ہے، آئینی کردار تو کم سے کم وہ ادا کریں، وہاں پر اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ فی الفور یہ جو حملے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں ان کو بند ہونا چاہیے، اور وہاں کے حماس کے غزہ کے مسلمانوں کو مستقل طور پر ایک راہ داری جو ان کا حق ہے وہ انہیں حاصل ہونا چاہیے، اور یہ جو ان پر مصیبتیں چاروں طرف سے ڈھائی جا رہی ہیں، راستے بھی بند ہیں، بجلی بھی بند ہے، یعنی بین الاقوامی طور پر جو جنگ کے قوانین ہیں، بین الاقوامی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں مسلم غیر مسلم سب آ جاتے ہیں، تو بین الاقوامی طور پر جنگ کے جو قوانین ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ ہمارے مسلمان پتہ نہیں بیچارے کس چکر میں ہے، کہاں سوئے ہوئے۔ حیرت تو عرب کے لوگوں پر، افسوس صد افسوس کہ وہ عرب کے لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں اس وقت، وہ کس چکر میں غلطاں اور پیچا۔ سعودی عرب تو اس چکر میں تھا کہ میں اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ درمیان میں ایک ایسا حادثہ درمیان میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ورنہ ہمارے مسلمان خود ہی ان کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں۔ امریکہ تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ غیر مسلم، اس کا تو وہ بچہ ہے بغل بچہ اسرائیل، وہ تو اس کی یقیناً حمایت کر ہی رہا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، حالات تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ہمارے بھی کچھ علم میں باتیں آ رہی ہیں، اس تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے، وہ آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ مجھے بہرحال اس وقت یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے ہم ان مسلمانوں کے لیے جو ہے کریں۔ امداد بھیج دینا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی نہیں ہے، مسلمان ملک جو امداد کچھ تھوڑا وہاں بھیج رہے ہیں وہ اتنا معاملہ بھی کافی نہیں، ان کی تو بہت بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور ہمیں بھی اپنی حکومتوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ جو اصل ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرے۔ آپ اس کو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اصل ذمہ داری حکومتوں کو پوری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ افسوس کہ آج مسلمان بالکل غافل ہو گئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، بالکل پرواہ ہی نہیں ہے ان کو کسی بات کی۔ کفر جو ہے وہ متحد ہے، اور اس مسلمان جو ہے وہ آپس میں متفرق ہیں، ان میں کوئی اتفاق اور اتحاد کا فارمولہ نظر نہیں آتا۔ لیکن کم سے کم بہرحال ہمیں اپنے جذبات جو اسلامی ہمارے حق ہیں، جیسی طریقے پر ان کے لیے جو دعائیں ہیں، دامے جرمے سخنے قدمے دعائیں، ہمیں متحرک ہونا چاہیے۔ ایسے موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر علماء، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم حضرت نے بھی یہ فرمایا کہ
اگر نماز میں دعائے قنوت نازلہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ اپنے طور پر ہر نماز کے بعد جو ہے وہ دعا تو کر لینی چاہیے جو قنوت نازلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر پڑھی ہے اور مسلمانوں کو سکھائی ہے، صحابہ کرام نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو ہم کچھ اور اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام تو کرنا چاہیے کہ نہیں، اور جو حکومت سے ہمارے مطالبات ہیں وہ بھی ہمارے جائز جو مطالبات ہیں وہ جاری رہنا چاہیے کہ وہاں سے اس بربریت کو ختم کیا جائے، فوری طور پر جو ہے وہ جو حملے مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں ان کو فی الفور بند کرنا چاہیے، اور ان کا جو جائز حق ہے وہاں کے فلسطینیوں کا جو ہے وہ انہیں ملنا چاہیے۔ اسرائیل کی فوج ان پر جو یلغار کر رہی ہے اس کو فوراً بند کرنا چاہیے، یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے۔ حکومتیں جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، ہمارے پاکستان کی بھی حکومت ہے، چاہے دیگر اسلامی ممالک ہیں، سب کو متحد ہو کر جو ہے وہ ایک لائحہ عمل اس حوالے سے فوری طور پر تیار کرنا چاہیے۔ باقی میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی کر دیجئے، آپ بھی آمین کہیں گے۔ ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضی ولا یقضى علیک تبارکت ربنا وتعالیت اللہم زلزل اقدامهم ودمر دیارهم وشتت شملهم وفرق جمعهم۔ اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، وہ مغلوب ہیں بیچارے اس وقت، ان کو فتح عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کی جو موتاں ہیں دنیا سے جا رہے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر طرح سے ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہم ایدہم بروح القدس، اے اللہ جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو بھی متحد اور متفق ہونے کے ساتھ ان کی تائید کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ایدہم اللہم انصرہم علی القوم الکافرین بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ویا اجود الاجودین۔ اے اللہ سب مسلمانوں کو متفق ہو کر متحد ہو کر ان کے تعاون کی توفیق عطا فرما، مظلوموں کی اے اللہ داد رسی فرما، ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو حملہ آور ہیں غیر مسلمین، اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دیجیے۔ اللہم مزق جمعہم وفرق جمعہم ومزق شملہم وشتت دیارہم۔ اے اللہ ان کو تباہ فرما دیجیے، برباد فرما دیجیے، مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرما دیجیے۔ ہم سب مسلمانوں کو بھی ان کی دام درم سخن قدم دعائے اے اللہ ہم جو مدد کر سکتے ہیں ہمیں توفیق عطا فرما، حکومتوں کو بھی توفیق عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلا۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان و اسلام پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یار یہ جلدی کر لو، وہ 1 منٹ آپ کیجیے تو وہ کریں گے اپیل۔